بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کاکی کہتے روٹی کو. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بزرگ ہے جو جس زمانے بادشاہ التمش تھا. بادشاہ التمش بچپن سے ہی ان کی خدمت میں رہا، وہ بھی ایک مقام تک پہنچ گیا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا ایک دستور تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے مدرسے میں جاتے تھے، جب واپس آتے تو بھوکے ہو جاتے. بعد میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ وقت کے حساب سے. تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے جاتے تو ماں جب مدرسے سے واپس آتے تو ہوتے بھوکے ہی. تو ماں کیا کرتی، جب بچہ گھر پر آتا، امی بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے بھوک لگی ہے تو جاؤ تاک کے پاس کھڑے ہو جاؤ، الماری کے پاس کھڑے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، آنکھ بند کر کے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ امی اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دو، مجھے روٹی دو، اللہ سے مانگو. اب بچہ جب آتا تو ذکر کراتے، ذکر کرانے کے بعد الماری یا تاک کے پاس کھڑے کر دیتے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب جب وہ آنکھ بند کر کے ذکر کر اللہ مجھے بھوک لگی روٹی دو، ماں کیا کرتی تھی، روٹی جا کر الماری میں رکھ دیتی. جب رکھنے کے بعد کہتے کہ بیٹے دیکھو اللہ نے روٹی دے دی، آنکھ کھولی تو روٹی ہے. خوش ہو جاتے تھے، روٹی لے کر بیٹھ کر کھاتے تھے. اب یہاں پر ایک دو دن کا معمول نہیں، ایک دو دن کا معاملہ نہیں رہا، مہینوں تک یہ چلتے رہا. اسی طرح مہینوں تک ماں نے تعلیم دی، یہاں تک کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ روٹی ماں نہیں دیتی، روٹی تو اللہ ہی دیتے ہیں. ایسی تعلیم اللہ والوں کی کیا ہم نے کبھی تعلیم دی ہے ایسی؟ آج کسی بھی بچے کو پوچھو، کیسے بھی آدمی کو پوچھو، تعلیم رکھنے والے کو پوچھو، اس کے بچوں کو پوچھو کہ بتاؤ روٹی کون دیتا؟ ممی دیتی، ممی دیتی. بولے گا نہیں بولے گا، کیونکہ دماغ ویسا ہم نے بنایا، دنیا دار، اور یہ اللہ والے تھے. اب مہینوں کے بعد بچے کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ روٹی تو ماں نہیں دیتی، روٹی تو اللہ دیتے ہیں. ایک دن کسی وجہ سے کہیں جو کچھ ہوا تھا، مجبوری تھی، تو ماں گئی رشتے داروں کو ملنے کے لیے. وہاں بڑی دیری ہو گئی، لوگوں سے ملنا جلنا تھا، بڑی دیری ہو گئی. تو جب اچانک یاد آیا کہ میرا بچہ مدرسے سے چھوٹ گیا، ڈر گئی، دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ مہینوں کی محنت کے بعد یہ یقین میرے بچے کے دل میں پیدا ہو چکا تھا کہ روٹی تو اللہ دیتے ہیں، اور اگر روٹی نہیں ملی تو ایمان اس یقین میں فرق پڑ جائے گا. ڈر گئی، رو رہی تھی، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے. رفتار سے چلتے چلتے جب گھر پر آ کر دیکھی، اللہ سے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت کر. گھر پہ جب پہنچ کر دیکھا تو بچہ سویا ہوا ہے. اب دل میں ڈر لگ گیا کہ بچہ بھوکا تھا، بچہ سو گیا، نہ جانے کیا ہوا. بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی چوم لی، سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھتی ہے بیٹے بھوک نہیں لگی؟ بیٹے بھوک نہیں لگی؟ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں امی بھوک نہیں لگی. کیوں بھوک نہیں لگی؟ تو کہا کہ جب مدرسے سے جب میں آیا امی تو آپ تو تھی نہیں، میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، بھوک لگی تھی، میں نے سوچا کہ ماں تو ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ امی ہوتی تو یہ کہتی کہ جاؤ ذکر کرو، اللہ سے روٹی مانگو، اللہ روٹی دے دیں گے تم کو. میں نے سوچا امی تو ہے ہی نہیں، میں نے کہا کہ امی بھی یہی کہتی کہ اللہ کا ذکر کرو. میں تاک کے پاس چلے گیا، اللہ کا میں نے ذکر کیا، میں نے کہا اللہ، آنکھ بند کر کے میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دو، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو. آنکھ کھول کر دیکھا تو روٹی وہاں تھی، میں نے روٹی اٹھائی، روٹی میں نے کھا لی. ممی ماں بچے کی طرح رونے لگی، ماں بچے کی طرح رونے لگی، بچے کو سینے سے لگا لیا. احساس ہو چکا کہ میرے بچے کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو چکا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی یقین پیدا ہو چکا کہ میرے بچے کی زبان کو اللہ نے سن لی. آج میں تو نہیں تھی، اللہ کی رحمت جو اس میں آئی، اللہ کی رحمت جو اس میں آئی. فرشتوں کو اللہ نے حکم کر دیا کہ اے میرے فرشتوں، ایک میرے بندے نے دل سے میرے پاس روٹی مانگی ہے، آج اس کی ماں نہیں، آج تم ہی اس کو روٹی پہنچا دو. ماں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے روٹی میرے بچوں کو مل گئی. اسی دن سے جب پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے بختیار کو روٹی ملی ہے، اسی دن سے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بن گئے. کاکی کہتے روٹی کو. یہ ایسی زندگی، ان کی زندگی سے سیکھ نہیں ملتا ہے. دل کے اندر ہم پختگی تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم دلوں کے ان کے واقعات سن کر تھوڑی سی تازگی تو دل میں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ سے تو معافی تو مانگ سکتے ہیں. تو میں یہ نے عرض کیا کہ بادشاہ التمش کے زمانے کے تھے. یہ بادشاہ التمش خدمت میں رہتا تھا بچپن سے. جب ان کا وقت قریب آیا موت کا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا،
تو شاگردوں سے بلایا، مریدوں سے کہا کہ دیکھو جب میری موت ہو جائے تو اعلان کر دینا کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا کہ جس میں 4 خصلتیں موجود ہو۔ تو کیا 4 خصلتیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہو اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جب سے بالغ، جب سے ہوش سنبھالا ہو اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو۔ دوسری بات، زندگی میں کبھی ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں کبھی اس کی اثر کی سنت چھٹی نہ ہو۔ تیسری بات، زندگی میں کبھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ زندگی میں اپنے نگاہوں سے، گناہ کی نگاہ سے کسی عورت کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تک نہ ہو۔ 4 شرط لگا دی، 4 شرط۔ بھاری مجمع تھا، ایک سے بڑھ کر ایک لوگ تھے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، بزرگان دین ہے، لیکن کون دم بھر سکتا ہے؟ عصر کی نماز سنت بھی نہ چھٹی ہو، تکبیر اولیٰ ایک بھی چھٹی نہ ہو، تہجد ایک بھی چھٹی نہ ہو، اور نگاہ، اللہ اکبر، 4 چیز۔ کسی نے دم بھرنے کی کوشش نہ کی، کسی نے دعویٰ کرنے کی کوشش نہ، سناٹا چھا گیا۔ اور کون نماز پڑھائے جنازے کی؟ سناٹا چھا گیا، خاموش ہو گئے سب لوگ۔ آخرکار بڑی دیر کے بعد ایک شخص لوگوں کو چیرتے ہوئے آ گیا ہے، لوگوں کو چیرتے ہوئے آ گیا، اور جہاں میت پڑی تھی، جنازہ تھا، وہاں آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آج، رونے لگا بچے کی طرح، رونے لگا اور کہنے لگا، جو میت تھی اس کو کہتا ہے کہ حضرت آج تو آپ نے مجھ کو ذلیل کر ڈالا، کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے میں نے کی تھی، لیکن آج تم نے اس طریقے سے ظاہر کر دیا، آج تو آپ نے مجھ کو ذلیل کر ڈالا۔ پھر پبلک کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، خدا پاک کی قسم، بچپن سے میں ان کی خدمت میں رہا، اللہ کی رحمت میرے ساتھ تھی، ان کی تعلیم میرے ساتھ تھی، بڑی ترتیب اور تعلیم مجھ کو انہوں نے دی تھی، بچپن سے مجھ کو سکھایا تھا، میں تو سلطان تھا لیکن ایک غلام کے طور پر ان کی خدمت میں رہا، انہوں نے بھی مجھ پر بڑی محنت کی، اللہ کے فضل سے جو 4 چیز انہوں نے بیان کی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ ظاہر کر دیں گے، لیکن یہ 4 چیز جو تھی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کے فضل سے 4 چیز میری زندگی کے اندر موجود ہے، اس لیے میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، ایک عورت کی وجہ سے بختیار بزرگ بن گئے، بختیار کاکی بن گئے، بختیار رحمت اللہ علیہ بن گئے، اور اسی بزرگ کے صحبت میں سلطان بادشاہ جیسے بادشاہ بھی بزرگ بن گئے۔ کہنے کا مقصد، صحبت جیسی ہوتی ویسی اثر ہوتی ہے، ایسے ماحول ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی چہرے بندے تھے جن کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے ملتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر مرد بزی رہتا ہے، شوہر بزی رہتا ہے، باپ بزی رہتا ہے، بھائی بزی رہتا ہے، تو اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میری ماں بہنیں بھی انوسینٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا چلتا ہے، مرد تو پھر بھی تھوڑا سوچ لیتا ہے، ماں بہنیں ایک دم معصوم ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا پورا خیال کرے، نماز کی پابندی نہیں ہے تو نماز کی پابندی کرے، معصوم بچوں کو بچپن سے نماز سکھائے، 7 سال اور 13 سال اس کی لمٹ ہے، لیکن علم جو ہے جب معصوم 2 سال 3 سال کا، اسی وقت اگر اس کے دلوں میں گھر کر گیا تو گھر کر گیا، بڑے ہونے کے بعد تو ماحول تو اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ایڈوانس رہنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا ایڈوانس ہوئی تو علم پہنچانے کے لیے ہم کو بھی ایڈوانس رہنا پڑے گا۔ دنیا جب بربادی کی طرف آ گئی تو ہم کو بھی بربادی کے لیے ایڈوانس ہو گئی ہے، تو ہم کو بھی آبادی کے لیے ایڈوانس بننا پڑے گا۔ بچہ جب 10-12، پہلے بڑے لوگ جب شادی کرتے دنیا کیا چیز ہے ان کو پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ شادی ہوتی ہے بڑی عمر کے لوگوں کو شادی ہوتی ہے، دنیا پتہ نہیں۔ آج چھوٹے بچوں کو پوچھو تو اس کو دنیا پتہ ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح جب گمراہی عام بڑھ رہی ہے تو ہم کو بھی اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اب چھوٹا بچہ ہے اسی وقت سے اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے، خاکساری پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ریاکاری، شیطان کے پاس کیا نہیں تھا؟ شیطان کے پاس بتاؤ کیا نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ زبردست علم تھا۔ کیا اس کے پاس عبادت نہیں تھی؟ زبردست عبادت تھی۔ کیا اس کے پاس عزت نہیں تھی؟ زبردست عزت تھی۔ لیکن نہیں تھی تو خدا کا خوف نہیں تھا، نہیں تھا تو اس کے پاس خاکساری نہیں تھی۔ خدا کا خوف ہوتا تو زبان نہیں چلاتا، خاکساری ہوتی تو آدم کی طرف جھک جاتا، خاکساری نہیں، تکبر تھا۔ اس لیے سر علم ہونے کے باوجود، عبادت ہونے کے باوجود، عزت ہونے کے باوجود، زمین سے آسمان تک پہنچنے کے باوجود خاکساری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کا ہلاکت میں گر گئی۔ تو کیا اس چیز ہماری بھی نہیں ہو سکتی ہے؟
تو یہ اللہ والوں کی زندگی سے تعلیم لے کر اپنے بچوں کے دماغ کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، ان کو خاکساری سکھاؤ، بڑی بات نہ ہو، بڑی بات نہ کرے، جتنے خاکساری، یہ یاد رہے کہ جو جھکتا ہے، جھک جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اگر سینہ تان کے کوئی چلتا ہے تو اس کو کہے گا اٹھ، نہیں، جھکنے والوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیت جاتے ہیں، خاکساری کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکتا ہے، اب اس کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ جھک رہا ہے میرے سامنے جس طرح باعزید ایک حیض والی عورت سے میں زیادہ بدتر ہوں، گرا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ جب بندہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو گرنا ضروری ہے، اٹھانے والے کے لیے گرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے سامنے جب گرو گے تو اللہ اٹھا لے گا، اور اٹھا لے گا تو ایسا اٹھا لے گا کہ پھر کوئی اس کو گرانے والا نہیں ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات رمضان کے لیے کر دیتا ہوں، اس پر بات میں پوری کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں یہ اللہ نے پیش کیا کہ روزے تم پر فرض کیے جیسے پہلی امت پر فرض کیے۔ اب اس کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، روزے فرض ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، روزے تم پر فرض ہے۔ پھر روایت میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر، اگر کسی نے روزہ رکھ لیا اللہ بلائیں گے، اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، آجا میرے پاس، یہ تیرا اجر، چل جنت میں چلا جا، یہ اجر۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کا منظر، جو لوگ نئے، پرانے جو لوگ علم رکھے الحمدللہ، کافی لوگ نئے ہیں، آپ کو معلوم قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے فرشتے زبان کھول نہ پائیں گے، بڑے بڑے فرشتے ڈرتے ہوگے، بڑے بڑے فرشتے کانپتے ہوں گے، بڑے بڑے بزرگان دین کانپتے ہوں گے، اللہ کے سامنے کچھ پوچھ نہ سکیں گے، اجازت چاہیں گے، اللہ میں کچھ پوچھوں تجھ سے، کیا میں بات کروں؟ اللہ جب اجازت دیں گے تب اس بول سکے گی، اس کی زبان کھل سکے گی۔ یہ ماحول زبردست۔ ایسے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے، اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، میرے لیے روزہ رکھا، آ جا اس بدلا، تو اس سے بڑھ کر کون سا اس کے لیے معاملہ ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں یوں بھی اللہ فرماتے کہ روزہ میرا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، روزہ میرا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بتاؤ کتنی زبردست چیز ہے، خود خدا اس کا اجر بن جائے تو بتاؤ کہ اس اور کیا ہو سکتا ہے؟ جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ جب خدا ہمارا ہو جاتا ہے، خود میں اس کی جزا ہوں، تو بتاؤ کہ اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے؟ تو اس یاد رہے۔ ساتھ ساتھ میں اس رمضان مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ 6 لاکھ کے قریب روزانہ لوگوں کی مغفرت ہوتی رمضان میں، 6 لاکھ۔ آج لوگ نخرے کرتے ہیں روزے رکھنے کے لیے، کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی روزے نہیں رکھتے ہیں۔ بتاؤ کتنے بد نصیب ہم، اگر رمضان کا مبارک، اللہ کے رسول سید المرسلین، دونوں جہان کے آقا، سید المرسلین، سارے جہاں کے، سارے پیغمبر کے سردار، یہ دعا کرتے تھے، اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور رمضان تک پہنچا دے۔ دعا ہے رمضان تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دیتے، اس کے باوجود ہمارے دل پر احساس نہیں ہوتا کہ رمضان ملا۔ رمضان کا مبارک ملنے پر بھی ہم روزے نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو پوچھو تو بولے میرے کو ایسڈ کی تکلیف، ارے ایسڈ کی تکلیف ہے، ارے ایسڈ کا علاج ہی روزہ ہے۔ کتنے زہریلے پانی جسم میں ہوتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھوک اور پیاس کی گرمی کی وجہ سے وہ ظاہر زہریلے پانی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ تو شفا ہے اس میں۔ یہ تو جسم کی بات، روح کی غذا ہے، روح پاکیزہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ فرماتے میرا روزہ میرا ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے معافی مانگے، اور معافی بھی کس طرح مانگے؟ ایک تو ہوتی تسبیح، استغفر اللہ استغفر اللہ، دل میں سوچتا ہے میں 1000 بار پڑھ لوں گا میں۔ ایک تو تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، دھیان بھٹکتا ہے، کون مسجد میں آتا ہے، کون مسجد سے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ سے لو لگا لی، دل لگا لیا، اللہ کی ذات ہے، بندہ ہے، گندا ہے، وہ پاک ذات ہے، اے اللہ میں تیرا خطا کر بندہ ہوں، تو میری مغفرت فرما دے۔ دل لگاؤ اللہ سے، دل لگانے کے سے بات کرنے پر اللہ کی توجہ، جب تم توجہ کرو گے تو اللہ تم ہی توجہ، ہم توجہ نہیں کریں گے تو اللہ کیسے توجہ کرے گا؟ حالانکہ اللہ کو توجہ کرتے ہیں، انجانے میں بھی مانگو تو اللہ معافی مانگ دیتے ہیں، لیکن چاہیے اگر بہتر طریقے سے رب راضی ہو تو چاہیے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ توجہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ تو 6 لاکھ کے قریب اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ 6 لاکھ لوگوں کی تو مغفرت کر دیتے ہیں، تو مجھ جیسے فقیر، مجھ جیسے ذلیل کو بھی تو ان میں شامل فرما دے، اور رو کر مانگے۔ ایک ہوتا ہے سیدھی طریقے سے مانگنا، کچھ لوگ روتے نہیں ہیں، بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں روتی نہیں ہے،
بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں، اور جھوٹ بات نہیں کہتا ہوں، پکی بات کہتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں روتے نہیں ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پشیمانی اور توبہ کے درد بھرے آنسو، پشیمانی کے آنسو، ڈر کے آنسو، اللہ کے ڈر کے وجہ سے دو آنسو بندہ نکال کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، رخسار پہ آنے کے پہلے وہ آنسو آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیان دے رہے تھے، ایک شخص کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا، وہ رونے لگا، درد بھرے انداز میں رونے لگا خدا کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درد بھرے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات پیش کی، اے لوگوں دیکھو یہ شخص خدا کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے اس رونے والے کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس رونے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اے اللہ اس رونے والے کی تیرے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس رونے والے کی تو بخشش فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس کے رونے کی وجہ سے اس رونے والے کی تو میں نے مغفرت کر دی، لیکن اس رونے والے کی وجہ سے نہ رونے والے کی بھی میں نے مغفرت فرما دی۔ کتنی زبردست چیز ہے کہ ایک بندہ جب آنسو بہاتا ہے تو پورے مجمع کو بھی برکت ملتی ہے، پورے مجمع کو۔ تو آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وادیوں میں جاتے تھے تاکہ آخرت زیادہ دل میں آئے، دنیا کو ترک کرتے ہوئے۔ ایک بار وادی میں جا کر جب چٹان کو ٹیکا لگا کر جب بیان دے رہے تھے تو بیان میں کہا کہ دنیا ہے، دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لوگ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، گمراہی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں اور سدھرتے نہیں ہیں، اصلاح نہیں کرتے اپنے آپ کی، اور اگر نہیں کرتے اور اسی طرح گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ جہنم کا ایندھن جو انسان اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ چٹان کو ٹیکا لگا کر یہ بیان دے رہے تھے، چٹان نے یہ بات سن لی، چٹان رونے لگی، اس میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو چٹان رو رہی ہے۔ ارے کس بات نے تجھ کو رلا دیا؟ حضرت آپ نے ابھی تو کہا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام اس فرشت میں اس خوف کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اب کیا چاہتی ہے حضرت؟ آپ تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، میرے لیے سفارش کر رہے کہ اگر میرا نام ہو تو اس فہرست سے نکال دیں، جہنم میں مجھے نہ ڈالا جائے، سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو تیری خوف کی وجہ سے رونا اس نے شروع کر دیا اور چاہتے ہیں کہ اس کو جہنم میں نہ آئے، تو کہا کہ جاؤ، جب خوف کی وجہ سے رو رہی بشارت دے دو کو اس چٹان کو ہم پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، فکر مت کر، اللہ نے آزاد کر دیا تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے۔ اب خوش۔ کچھ دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آ رہے تو چٹان پھر رو رہی ہے، ارے کیا میری بات پر بھروسہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں موسیٰ بھروسہ ہے۔ کیا اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں؟ اللہ کے وعدے پر بھروسہ۔ پھر کس بات کا رونا، کس بات کا رونا؟ تو چٹان کہتے اے موسیٰ اس رونے سے مجھے مت روکو، اس رونے سے اے موسیٰ مجھے مت روکو، اسی رونے کے وجہ سے اللہ نے مجھ کو، اس خوف کے وجہ سے اللہ نے مجھ کو نجات دی، اس رونے کے مجھے مت روکو، مجھے رونے دو۔ جب اس آنسو کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے اللہ نے جب مجھ کو نجات دی ہے تو کیا میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ جس آنسو کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے اللہ نے نجات دی، اسی رونے کی وجہ سے میں اللہ کی شکر بھی ادا کروں گی۔ یہ ہے تو بندے کو چاہیے کہ توبہ پہ روتا تو ہے لیکن شکر گزاری میں بھی روے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک زبردست انداز ہے کہ ایک تو گناہ کے بھائی ایک گناہ ہو چکے، فلاں اللہ تعالیٰ تو میرے سارے گناہ کو معاف کر رو کر، اور ایک شکر گزاری کے طور پر بھی روئے، اے اللہ اتنی نعمت، اے میرے رب اتنی نعمت، یہ زبان، یہ ذلیل زبان کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتی ہے؟ اگر زندگی پر سر سجدے میں رکھ کر تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے سر سے پیر تک میں خطا کار ہوں، سر سے پیر تک ذلیل ہوں۔ یہ زبان میں تاب نہیں ہے کہ تیری پاکیزگی کا اعلان کروں، تیرے سامنے شکر ادا کروں۔ اے اللہ بس تو ہمارے شکر کو کرو، اس طرح رو کر اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے شکر کو تیری بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے بھی شکر کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ روزے بھی رکھے اور اللہ سے معافی مانگے، موت کے پہلے کلیئرنس کر لے۔ دو آنکھوں سے آنسو بہانے پر زندگی، دنیا کی زندگی کی بڑی قیمت ہے۔ یہاں رو ڈالا، یہاں کلیئرنس، چلو معاف، چلو چھٹی، جاؤ، رو دیا خوف کے جاؤ معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد قبر میں
قیامت کے روز تک خون کے آنسو اگر اللہ دے دے اور وہ روتے رہے تو خون کے آنسو قیامت کے روز تک اس کی کوئی قیمت نہیں. دنیا میں 2 خوف کے آنسو کی اتنی قیمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے طوفان، جہنم کے دریا جو آگ کے دریا ہے، یہ خوف کے آنسو جہنم کے دریا کو بجھا دیتے ہیں. بتاؤ، یہ خوف کے آنسو جہنم کے دریاؤں کو، آگ کے دریا ہوتے ہیں. سمندر میں بھی آگ لگتی ہے، یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کچھ لوگوں کو. قیامت کے روز پانی میں آگ لگے گی، پانی میں بھی آگ لگتی ہے. تو جہنم میں جو آگ سمندر ہے، آگ کے سمندر، 2 آنکھوں کے خوف کے آنسو جہنم کے دریاؤں کو سما دیتی ہے. تو یہاں پر قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی 45 نمبر کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ جب تیری صحبت، تیری نماز کی وجہ سے بے حیائی اور برائی جب رکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تیری نماز کا پابند بنا دے. اللہ سے ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ ہم کو تیری نماز پڑھنے کی پابندی عطا فرما دے. ہم کو نہیں، ہماری اولاد کو بھی پابندی عطا فرما دے. ہماری اولاد کو جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو جب پاک ہے، تو حیا والا ہے، تیری حیا کے صدقے میں ہم کو بھی عطا فرما حیا، ہم کو بھی حیا عطا فرما. زندگی جب تو نے دیے تو حیا والی زندگی عطا فرما. جب تو موت عطا فرما تو حیا والی موت عطا فرما. اے اللہ حشر عطا فرما تو حیا والوں کے ساتھ حشر عطا فرما. اور اسی طرح اگر جنت عطا فرما تو حیا والوں کے ساتھ حشر عطا فرما. اے اللہ اسی حیا کے صدقے میں ہماری دنیا کو بھی تو آباد کر دے، اور اسی تیرے حیا کے صدقے میں ہماری آخرت کو بھی آباد کر دے. اسی حیا کے صدقے میں تیری جہنم کی آگ کو ہمارے لیے ٹھنڈی کر دے، اور اسی حیا کے صدقے میں ہم سب کو تو جنت الفردوس عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.